پہلے سے متعارف شدہ بہت سی کامیاب پروگرام کا تسلسل جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے، بلکہ متعدد نئے منصوبہ جات اور اقدامات شروع کرنے جا رہی ہے جن کے یقیناً دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ مالی سال 2025-26 میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے ذریعے 15 ارب روپے کی لاگت سے مستحق اور باصلاحیت طلبہ کو وظائف دے کے تعلیم کے بہتر مواقع فراہم کیے جائیں گے تاکہ پنجاب کا کوئی بھی مستحق ہونہار طالب علم وسائل کی کمی کے باعث اعلیٰ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ میں یہاں آپ کی توجہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر اہتمام 5.9 ارب روپے کی لاگت کے انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام کی جانب مبذول کرانا چاہوں گا، جس کے ذریعے مالی سال 2024-25 میں 4.5 ارب روپے کی مالیت سے 55,000 طلبہ کو تعلیمی وظائف کی فراہمی ممکن بنائی گئی۔ یونیورسٹی اور کالجز میں زیر تعلیم ہونہار طلبہ کے لیے بالترتیب 27 ارب اور 10 ارب روپے کی لاگت سے شروع کی جانے والی سی ایم پنجاب لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت اب تک 8.5 ارب روپے کی لاگت سے 40,000 طلبہ کو لیپ ٹاپ فراہم کیے جا چکے ہیں تاکہ ڈیجیٹل تعلیم کا فروغ ممکن بنایا جا سکے۔ اس کامیاب پروگرام کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اس بجٹ میں بھی اس پروگرام کے لیے 15.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کے تحت آئندہ مالی سال میں مزید 1,12,000 سے زائد ہونہار طلبہ کو لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے۔ پنجاب میں پہلی دفعہ پنجاب ایجوکیشن انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی کے تحت سرکاری اسکولوں میں اسکول مینجمنٹ کونسلز کے ذریعے اضافی کلاس رومز، آئی ٹی لیبز کی تعمیر، مسنگ فیسلٹیز کی فراہمی اور خستہ حال عمارات کی تعمیر نو کے لیے 40 ارب روپے کی لاگت سے ایک وسیع البنیاد منصوبہ بھی موجودہ بجٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ پیما کے تحت 4 ارب روپے کی لاگت سے سرکاری اسکولوں کی آؤٹ سورسنگ کا منصوبہ بھی تجویز کیا گیا ہے، جس کا مقصد سرکاری اسکولوں کو جدید خطور پر استوار کر کے انہیں پرائیویٹ سیکٹر کی ہم پلہ یا ان سے بہتر بنانا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں اور بچیوں کے پرائمری اور ایلیمنٹری اسکولوں میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر، تعلیم کے معیار اور تدریسی طریقہ کار کو جدید خطوط پر استوار کر کے ڈراپ آؤٹ ریشو میں کمی اور بہتر تعلیمی نتائج کے حصول کے لیے 5 ارب روپے آئندہ سال خرچ کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے 36 اضلاع میں موجودہ انفراسٹرکچر کو استعمال کرتے ہوئے 5 ارب روپے کی لاگت سے اعلیٰ معیار کے اسکولز آف ایمیننس کا قیام بھی بجٹ کا حصہ ہے۔ مزید برآں پنجاب کے 10 ڈویژنز میں اسٹیبلشمنٹ آف نواز شریف سینٹر آف ایکسلنس فار ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے نام سے ایک جامع منصوبہ بھی شروع کیا جا رہا ہے، جس کے لیے 3 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں۔ 35 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پرائیویٹ پارٹیسپیشن کے ذریعے تعلیم کی فراہمی کا پروگرام بجٹ 2025-26 میں شامل کیا گیا ہے تاکہ نجی اسکولوں کو مالی معاونت دے کر کم آمدنی والے خاندانوں کے بچوں کو مفت معیاری تعلیم فراہم کی جا سکے۔ مالی سال 2024-25 پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ اتھارٹی بلا شبہ تعلیم کے شعبے میں ہماری حکومت کا ایک انقلابی قدم ہے۔ اس اتھارٹی کے تحت نصاب، کتاب، امتحان اور ٹریننگ کے بکھرے ہوئے اجزاء کو یکجا کر کے ان کی اصلاح کا ایک مربوط نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ پیکٹا کے لیے مالی سال 2025-26 میں 3.7 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ سی ایم پنجاب کے ویژن کی روشنی میں
تعلیم کے شعبے میں معاشرتی مساوات سوشل انکلوژن کے رہنما اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے مالی سال 2024-25 میں 6 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر اسکول میل پروگرام متعارف کرایا گیا، جس کا مقصد جنوبی پنجاب کے غذائی قلت سے متاثرہ 3 اضلاع میں زیر تعلیم بچوں کے لیے صحت مند غذا کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے، اور اس کے ذریعے اب تک 4 لاکھ سے زائد طلبہ مستفید ہو چکے ہیں۔ اس پروگرام کی کامیابی کے پیش نظر حکومت پنجاب نے مالی سال 2025-26 میں بھی اس کے لیے 7 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے، اور اس کا دائرہ کار 8 اضلاع تک بڑھایا جا رہا ہے۔ ایک ماں کے طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خصوصی بچوں کی زندگی میں بہتری لانے اور انہیں تعلیم دلانے اور ہنر سکھانے میں خصوصی توجہ دے رہی ہیں۔ اسپیشل ایجوکیشن کے شعبے میں ترقیاتی بجٹ کی مد میں 5 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جو پچھلے سال کی نسبت 1.5 گنا زیادہ ہیں۔ اسکول میل پروگرام کے دائرہ کار کو وسیع کرتے ہوئے اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں زیر تعلیم ڈفرینٹلی ایبلڈ طلبہ کے لیے بھی 1.5 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر میل پروگرام کے منصوبے کو موجودہ بجٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خصوصی تعلیمی اداروں میں ٹرانسپورٹ کی سہولت کی فراہمی کے لیے 2025-26 میں 1.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت منتخب اضلاع میں ڈفرینٹلی ایبلڈ طلبہ کو حکومت کی طرف پک اینڈ ڈراپ سروس مہیا کی جائے گی۔ سال 2024-25 میں 67 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاب کے پہلے آٹزم اسکول کی بنیاد بھی رکھی گئی ہے، جو اب تکمیل کے مراحل میں ہے۔ ہماری آبادی کا نصف حصہ خواتین پر مشتمل ہے، جن کی قومی معاشرتی دھارے میں شمولیت بلا شبہ ہماری مجموعی اقتصادی ترقی اور خوشحالی کی ضامن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کو تعلیم کے مساوی مواقع فراہم کرنے کے لیے حکومت پنجاب صوبہ بھر میں 8 نئے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالجز فار گرلز قائم کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے موجودہ بجٹ میں 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مزید برآں طلبہ کو جدید ڈیجیٹل اور IT سکل سے آراستہ کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام کالجز میں IT لیبز بھی قائم کی جائیں گی، جن کے لیے موجودہ بجٹ میں 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کی یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے 25 ارب روپے کے خطیر فنڈز بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں، جو پچھلے مالی سال کی نسبت 8 گنا زیادہ ہیں۔ اسی طرح آئندہ بجٹ کے تخمینے میں قصور میں میاں نواز شریف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے قیام کے لیے 2 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ بتاتے ہوئے نہایت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ پچھلے بجٹ کی طرح اس بجٹ میں بھی صحت کا شعبہ ہماری توجہ کا مرکز ہے، اور آئندہ مالی سال میں ترقیاتی مد میں مجموعی طور پر صحت عامہ کے شعبے کے لیے ریکارڈ 181 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ موجودہ مالی سال کی نسبت 131% زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر ترقیاتی مد میں بھی صحت عامہ کے شعبے کے لیے اگلے مالی سال میں 450 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں، جو کہ مجموعی غیر ترقی اخراجات کا 16% بنتے ہیں۔ ہماری حکومت نے پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ سرکاری ہسپتالوں میں جدید HRMIS سسٹم کے نفاذ کے ذریعے نہ صرف بہتر انتظامی کنٹرول کو ممکن بنایا ہے، بلکہ صحت کے شعبے میں
فقید المثال ترقیاتی منصوبوں کا آغاز بھی کیا ہے، جن کی ایک جھلک میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کینسر جیسے مہلک مرض کے جدید علاج کے لیے 2024-25 میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اور ریسرچ سینٹر کے نام سے ایک فقید المثال ہسپتال کی بنیاد رکھی گئی، جس کے لیے 2024-25 میں 14 ارب روپے کے فنڈز کا اجرا کیا گیا۔ 915 بیڈز پر مشتمل 72 ارب روپے کی لاگت سے بنائے جانے والے اس ہسپتال کے لیے اس بجٹ میں بھی 12 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی جا رہی ہے۔ اسی طرح سرگودا میں 8.6 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا اور لاہور میں 8.8 ارب روپے کی لاگت سے بننے والے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے لیے بھی